Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel. इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग वीडियो की शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखेगा। ये इन लोगों के लिए वीडियो है, इन लोगों के लिए ये वीडियो इन लोगों के लिए ख़ास है जो सुबह बेदार होने से पहले अगर उसको गुस्ल पड़ गया हो, नमाज की टाइम इख्तिताम की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन वो बंदा ये सोचकर नमाज पढ़ने से कासिर हो जाते हैं। वो कहते हैं यार मुझे तो गुस्ल पड़ गया है, मैं नापाक हो गया हूँ, क्यों हम नमाज पढ़े, अभी गुस्ल करे पाक हो जाने तक सुबह की टाइम निकल जाएगा। क्या इसी सूरत में हम नमाज छूट सकते हैं, नमाज नहीं पढ़ सकते हैं? अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को आसान तरीन दीन बनाए गए हैं। हमारे बहुत सारे नीम उलमाओं ने इस दीन को मुश्किल तरीन बनाया हुआ है। तो उस सूरत में आप तयम्मुम करके नमाज अदा की जा सकती है। बाद में अगर आप जो है ना गुस्ल करे तो वो नमाज जो है ना आप तयम्मुम से नमाज की अदा की हुई ना, वो फिर दोबारा यानी इसको कदा के तौर पर भी अदा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जो है ना यानी मिट्टी भी इसी तरह पाक करते हैं जिस तरह पानी आपको पाक करते हैं। आइए हम सुनते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब क्या कहते हैं। फजर के वक्त जनाबत की हालत में हो और वक्त मुख्तसर हो तो पहले गुस्ल करें या नमाज पढ़ें? भाई अगर गुस्ल करने का टाइम नहीं है ना तो आप तयम्मुम करके कपड़े चेंज करके नमाज पढ़ लें। आपको वुजू करने की जरूरत नहीं है, ना गुस्ल करने की जरूरत है। वुजू और गुस्ल के अगेंस्ट तयम्मुम दोनों को कफायत कर जाएगा। तयम्मुम का तरीका कुरान में सूरह निसा में सूरतुल बायदा में है। मेरी तफसीली वीडियो भी देख लें, उसमें मैंने ये मसला बयान किया था। आखिरी 5 मिनट में किसकी आंख खुलती है, मट्टी पे यूं हाथ मारे चेहरे पे, फिर हाथ मारा, अगर लग जाए तो वो झाड़नी है, और दायां हाथ और बायां किया, आपका गुस्ल भी उतर गया, वुजू भी हो गया, और इस नमाज को दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। मट्टी भी उसी तरीके से पाक कर देती है जिस तरह के पानी कुरान में आया ना। ये तो अल्लाह ताला ने एक आसानी दे दी है, क्योंकि अब आपके पास शरी इशू है, बीमार हो, सफर में हो, पानी ना मिल रहा हो, या पानी मिल जाए और इतना ठंडा हो कि गुस्ल करने से बीमार होने का अंदेशा है। कई लोगों को यह भी होता है कि टाइम तो आया था लेकिन पानी गर्म नहीं था, तो ठीक है तयम्मुम करें, सरकार मौजे मारे। दीन है ही आसानी है। सही बुखारी की हदीस है कि दीन तो आसानी है, लेकिन आसानी वो जो नबी इस्लाम ने तालीम फरमाई है। बगैर वुजू के नहीं नमाज पढ़ सकते, और ना एक वुजू से 12 दिन तक सारी नमाजें आप पढ़ सकते हैं, जो फज़ाइल माल में लिखा हुआ है। कोई नहीं पढ़ सकता इस तरह। गिरवी के मुतालिक सवाल है, क्या एक खास रकम मुख्तस करवा के किसी के पास रखवा कर इसके घर को किराए के बगैर इस्तेमाल करना सूद के मुतरादिफ तो नहीं? जी, और क्या है, फायदा उठा रहे हैं ना आप उसका। सुनन अबी दाऊद में हदीस है कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि अगर कोई भेड़ बकरी तुम्हारे पास गिरवी रखवाए और उसके अगेंस्ट तुमसे कर्जा ले, यानी रहन कोई रखवाता है, तो तुम उसका इतना दूध इस्तेमाल कर सकते हो कि जितना तुम्हारा उस भेड़ बकरी को खिलाने पिलाने का खर्चा हो रहा है। यानी जरा आप उसको खुराक भी डाल रहे हैं ना, तो वो खुराक तो उसके मालिक को देनी चाहिए थी ना। तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि वो तो नहीं दे रहा, तो तुम उतना दूध इस्तेमाल कर लो जितना तुम उसे कोई घास फूस वगैरह डाल रहे हो। हुजूर ये भी कह सकते थे सारा दूध इस्तेमाल कर, तेरे पास गिरवी है, तू खिदमत कर रहा था, तू पी सारा दूध। नहीं, तो ये उसूली हदीस है इस हवाले से कि आप इतना नफा उठा सकते हैं उससे जितना आप उसकी खिदमत कर रहे हैं, फिर आप नफा उठा सकते हैं। मसलन आपके पास किसी ने मकान गिरवी रखवाया और आप इतने कामिलुल ईमान मोमिन है कि आपने कहा कि यार मैं चलो इसकी सफेदी करवा देता हूं, तो 40,000 रुपया, आजकल तो खैर लाख रुपया लग जाता है, तो लाख रुपए की आपने सफेदी करवा दी, और फिर आप प्रॉपर्टी डीलर से पूछेंगे इसका किराया कितना है,
تو وہ آپ کو بتایا کہ جی 20,000 روپے اس مکان کا کرایہ، تو آپ پھر 5 مہینے اس میں گزار سکتے ہیں، لیکن 5 مہینے گزارنے کے بعد سفیدی کروائے نہ ہو کہ سفیدی پھر خراب کر دو، پھر ٹھیک کرانا بھی تو ضروری ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ کر سکتے ہیں۔ موٹیویشنل سپیکرز کو سننا کیسا ہے؟ ضرور سنیں جی، لیکن اپنی عقل کھول کے سنیں۔ جو بات صحیح کر رہے ہیں وہ آپ لے لیں، جو غلط کر رہے ہیں، جو کہانیاں کروا رہے ہیں وہ نہ آپ لیں۔ اب یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو ایک موٹیویشنل سپیکر جو ہے وہ 3 لاکھ روپے میں یہ تقریر کرتا ہے کہ دنیا کے مال کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ بات میں کرتے ہوئے تو اچھا لگتا ہوں، جو اپنی جیب سے آپ لوگوں کے اوپر لگا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو یہ زیب دیتا ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں کریں۔ یا ایک موٹیویشنل سپیکر، چاہے وہ مذہبی ہے یا غیر مذہبی ہے، وہ آپ سے اپنی فیملی کا ٹکٹ بھی لے اور 5 سٹار ہوٹل میں رہنے کا خرچہ بھی لے، یا آپ سے ڈیمانڈ کرے دوسرے ملکوں میں جا کے صرف سٹیج پہ چڑھ کے یہ بات بتانے کا کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے، تو پھر ہم یہی کہیں گے نا، کول و فیل میں تضاد ہے نا آپ کے۔ اگر یہی کرنا ہے پھر تو دنیا کا ہر بے روزگار نوجوان تیار ہے اس طرح کی اسلام کی خدمت کرنے کا۔ کیا ولی کے پاس غائب کا علم، یہ غائب نہیں، لفظ غائب ہوتا ہے، یا کے ساتھ ہے، ان کی حیثیت واضح کریں۔ یہ میں نے کافی دفعہ، ولی کو تو چھوڑ دیں، نبی کو بھی صرف اتنا علم الغیب ہے جو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، وہ قرآن میں واضح ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 179 کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ غیب کے اوپر اطلاع دیتا ہے۔ ولی کون کیا بتا سکتا ہے؟ یہ نجومی ہو گئے یا یہ بابے بیٹھ کے آپ کو جو اٹکل پچو بتا رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے میں نے تو بڑا آسان سا ٹیسٹ رکھا ہے۔ میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ میں سے مشین ڈیزائن کا یا میکینکس آف مٹیریلز کا کوئی فارمولا یا میتھمیٹکس کی میں 4 آرڈر ڈیفرنشیل ایکویشن لکھ کے دیتا ہوں، وہ کوئی دنیا کا ولی جس نے دنیاوی کسی گورے سے تعلیم نہ حاصل کی ہو، کیونکہ ظاہر ہے یہ تو آپ کو دنیاوی کو ٹیچر سکھائے گا نا، تو وہ مجھے صرف پڑھ کے بتا دے، دیکھ کے کہ کیا لکھا ہوا ہے، سمجھانا تو دور کی بات ہے، دل کا حال تو چھوڑ دے۔ اس طریقے سے کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ایسا عقیدہ ہی گمراہی پہ مبنی ہے۔ علم غیب کے اوپر تو میری کئی ایک ویڈیوز، آپ علم غیب لکھیں اور میرا نام لکھیں تو انشاءاللہ بارش کے قطروں کی طرح ویڈیوز ٹپک پڑیں گی یوٹیوب حافظہ اللہ میں۔ آپ ایک انجینئر ہیں تو کیا آپ کو کبھی کسی سائنٹیفک انویشن کرنے کا دل چاہا؟ جی سرکار، میں نے تو وہ انویشن کر دی ہے جو سارے سائنٹسٹ اور انجینئرز اور علماء مل کے نہیں کر سکتے۔ میں نے وہ فارمولے دریافت کر لی ہیں جس کے ذریعے انسانیت کا علاج ہوتا ہے، بلکہ ڈاکٹر بھی نہیں کوئی کر سکتا۔ ہاں، انجینئر تو میں ہوں، میں سرجن ڈاکٹر بھی ہوں۔ اللہ کے فضل سے لا علاج بیماریوں کی شفا یہاں سے ہوتی ہے۔ صدیوں سے جو بیماریاں لگی ہوئی تھیں، دیکھیں سب سے بڑی کسی انسان کے ساتھ، لوگ کہتے ہیں نا جی انسانیت کے لیے کچھ کریں، میں کہتا ہوں انسانیت کا سب سے بڑا مسیحا وقت کا پیغمبر ہوتا ہے جو ہمیشہ کی کامیابیوں کا راستہ دکھاتا ہے۔ دنیا میں کامیابی کوئی سکھا بھی دے آپ کو، 60-70 سال بعد تو آپ نے مر جانا ہے، اور پیغمبر آپ کو وہ راستہ دکھاتا ہے جس سے آپ کی ہمیشہ کی زندگی بننے والی ہے۔ تو پیغمبروں کے راستے پہ چلتے ہوئے، پیغمبروں کے جو نائبین ہیں، پیغمبروں کے جو ڈاکیے ہیں، جو پیغمبروں کی دعوت ان کی امتوں تک پہنچاتے ہیں، وہ پیغمبروں والا کام کر رہے ہوتے ہیں، اس سے بہتر کام ہی کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اتنی بڑی انوینشن کہ میں نے فارمولا دریافت کر لیا کہ بریلویوں کو کیسے قابو کرنا ہے، دیوبندیوں کو کیسے قابو کرنا ہے، اہل حدیث کو کیسے قابو کرنا ہے، اور شیعہ کو کیسے قابو کرنا ہے۔ اور یہ قابو کرنا کو ان کو تکلیف دینے کے لیے نہیں تھا۔ جس طرح کہ آپ کو آپریشن سے پہلے انستھیزیا دیا جاتا ہے، وہ جو اتنی بڑی وہ سوئی لے کے وہ کمر میں لا کے گھسیٹتے ہیں، آپ کو پتا ہے بڑے آپریشن کے لیے وہ بڑی وہ سوئی دیکھ کے ہی ڈر لگ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ سوئی اس لیے نہیں ماری جا رہی ہوتی کہ وہ انستھیزیا دینے والا آپ کو کوئی تکلیف دینا چاہتا ہے، وہ آپ کی تکلیف دور کرنے کے لیے آپ کو پہلے ٹیکا لگاتا ہے۔ اس کے بعد جب آپریشن کرتا ہے تو اپینڈکس کا آپریشن ہو
یا اس طریقے سے بائی پاس ہو, باقی ایشوز ہوں, وہ ایڈریس کرتا ہے تو آپ ایک بڑی تکلیف سے بچ جاتے ہیں. تو یہ جو میرے ہاتھ میں آپ کو یہ چشتی رسول اللہ, اشرف رسول اللہ والے سوئے نظر آ رہے ہیں, یہ مقصد کسی کو بےعزت کرنا نہیں ہے. اس کے ذریعے آپ کی اس شرکیہ روحانی بیماریوں کا علاج کرنا ہے, ان گستاخانہ عقیدوں کا علاج کرنا ہے جو بابوں نے آپ کو سکھائے ہیں کتابوں سے دور کر کے. تو گائز آپ لوگوں کو ویڈیو کیسے لگا؟ مجھے تو یہ ویڈیو بہت ہی اچھا لگا, بہت ہی مزہ آیا. میں اپنے کہانی سناتا ہوں. میں جب چھوٹا تھا تو نیا جوانی کی زندگی میں قدم رکھا تھا. مجھے بھی ایسے غسل پڑ گیا تو صبح کی نماز کی ٹائم ختم ہو رہا تھا, تو میں نے یہ سوچ کر نماز نہیں پڑھا, یار میں ناپاک ہوا ہوں اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکتا. اسی طرح یہ سوچ کر میں اگین سو گیا. جب میں نے اس جو ہے نا لمحات کو لے کر مولوی کے پاس گیا تو مولوی سے میں نے پوچھا اس طرح ہو کہ میرا آج صبح کی نماز نہیں پڑھا. تو مولوی نے مجھے بتایا کہ آپ جو ہے نا تیمم کر کے بھی نماز پڑھ سکتی تھی, پڑھایا جا سکتا تھا. پھر مجھے خیال آیا کہ جو ہے نا مٹی بھی اسی طرح آپ کو پاک کرتے ہیں جس طرح آپ کو پانی پاک کرتے ہیں. تو ہمارے بہت سارے بھائی یہ سوچ کر غلط فہمی میں نہ رہیں کہ آپ جو ہے نا غسل کرنے کی بجائے مٹی سے تیمم کریں. ہمیں چاہیے نا اگر آپ کے پاس پانی میسر ہو, ٹیم میسر ہو, یا جو ہے نا نماز کی ٹیم ابھی موجود ہو, تو اس صورت میں آپ جو ہے نا تیمم سے گزارا نہیں کر سکتے ہیں. وہاں پر آپ کو غسل کرنا واجب ہے. انجینئر نے کیا خوب فرمایا. تو ہمیں چاہیے دین کی باتیں ہونی چاہیے ہمارے درمیان, شریعت کی باتیں ہونی چاہیے ہمارے درمیان. غسل کی, وضو کی, نماز کی, زکوٰۃ کی, حج کی باتیں ہونی چاہیے ہمارے درمیان. ہاں اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آتے ہیں تو ہمیں ہمارے اسکالر کی طرف رجوع کرنے چاہیے. یہ لوگ ہمیں ڈیٹیل سے بتائے گا. یہ لوگ جہاں سے ہمیں جو ہے نا کنفیوژن کا شکار ہو وہاں سے وہ حل کرنا شروع کرے گا. انشاءاللہ اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کو لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اللہ نگہبان.